الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی جو آیت کریمہ میں تلاوت کی ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب کس کا احسان اور اس کا بدلہ کیا ہے، اب ہمیں اس درس میں سمجھنا ہے۔ اللہ پاک نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم پر کرامت اور شرافت کا تاج رکھا، ساری مخلوق میں ہم کو اشرف بنایا۔ اشرف المخلوقات یہ انسان کو لقب ملا ہے کہ ساری مخلوق میں انسان جو ہے اشرف ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو اشرف بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا عظیم الشان حبیب ہمیں عطا کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں شرافت بخشا، اللہ پاک نے ہمیں کرامت بخشی، ہمارے سر پر کرامت و شرافت کا تاج رکھا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا عظیم الشان محبوب ہمیں عطا کیا۔ دو آیت کریمہ، پہلی سورہ انسان کی آیت کریمہ پارہ نمبر 29، جس کو سورہ انسان سورہ دہر بھی بولتے ہیں سورہ کو۔ فرسٹ آیت کریمہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، سورہ انسان کی آیت نمبر 1۔ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں، یعنی انسان اس حیثیت کا بھی نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ ایک ایسا وقت گزرا ہے انسان پر۔ پھر اللہ پاک دوسری آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ پہلے آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ انسان تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو شرافت اور کرامت سے نوازا۔ ہم نے اولاد آدم کو، نسل آدم کو شرافت اور کرامت سے نوازا۔ اب دونوں آیت ہے، ایک میں یہ ہے کہ انسان قابل ذکر ہے ہی نہیں، انسان اس حیثیت کا تھا، اور اس میں ایک میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی آدم کو کرامت اور شرافت سے بخشا۔ اب ان دونوں آیتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، اب ان کو فٹ کیسے کرنا؟ تو سنیے، حبیب کبریا سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانوں کے اندر درندگی، غلاظت اور جو ہے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ہر طرح کی مطلب جتنی غلاظت کے پہلو ہیں، جتنی گندگی کے پہلو ہیں، وہ سب انسان کے اندر موجود تھے۔ تو اس وقت انسان قابل ذکر نہیں تھا، اس وقت انسان قابل ذکر نہیں تھا، کیونکہ انسان جو ہے گندگی کی ہر تجاوز سے بڑھ چکا تھا، کسی کی عزت کرنا نہیں معلوم، یہ تھا انسان کا حال۔ تو اس وقت انسان قابل ذکر نہیں تھا، لیکن جب ہمارے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ جب تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت اور شرافت بخشی۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً ہمیں جو اشرف المخلوقات کا لقب ملا ہے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بنیاد پر، ورنہ پہلے کچھ نہیں تھے۔ نبی کے آنے کے بعد اللہ نے شرافت دی، نبی کے آنے کے بعد اللہ نے کرامت دی، شرافت بخشی ہمیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ نبی کے آنے کے بعد ہی انسان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملا۔ پھر اب اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا تو تعریف کے ذات،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پہلے تو ذکر کے قابل نہیں تھا انسان، لیکن جب اللہ نے ذکر کیا تو پھر کرامت و شرافت ہمیں بخشی. ویسا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اب ایک عظیم و شان یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. مصطفیٰ کی ولادت اور کرامت اللہ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے. ولادت مطلب پیدا ہونا، اور بعثت مطلب نبی بنا کر بھیجے جانا. تو یہ دونوں ہمارے لیے، ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، خصوصاً ہم مومنوں پر اور عموماً تمام مخلوقات پر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مصطفیٰ جیسے نبی عطا فرمایا، جس کو اللہ پاک سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. ابھی ماہ ربیع النور آنے والا ہے. اب اس مہینے کی آمد ہے، ہر مومن خوش ہے. یہ مہینہ آنے والا ہے جو رمضان سے بھی اعلیٰ ہے، جو ساری عبادتوں سے بھی اعلیٰ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری عبادتیں اسی کی وجہ سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری عبادتیں اسی کی وجہ سے، رمضان بھی اسی کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ رمضان ملتا، نہ نماز ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ عبادتیں ملتی. ہم نے یہ جانا ہے نا کہ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات. لیکن رسول پاک کی ولادت کی وہ ایک گھڑی تمام کائنات کی جمع پونجی سے بہتر ہے. وہ تو صرف 1000 راتوں سے نا، یہ پورے تمام کائنات کی جمع پونجی سے بہتر وہ ایک گھڑی ہے، رسول پاک کی ولادت کی گھڑی. کیونکہ رسول آئے، رسول نے ہمیں کلمہ پڑھایا، رسول نے ہمیں ایمان دیا، رسول نے ہمیں اسلام دیا، رسول نے ہمیں شریعت دی، یہاں تک کہ رسول نے ہمیں اللہ کی پہچان بھی دی. اللہ ایک ہے، ہمیں یہ بتایا، ہمیں اللہ کا بنایا رسول نے. اگر رسول نہ آتے تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. ہم جس کی وجہ سے ہم مومن ہیں آج الحمدللہ، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کے بندے ہیں، صرف مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر رسول پاک نہ آتے تو پھر یہ کچھ ملتا ہے نہیں، یہاں تک کہ ہمیں خدا بھی نہیں ملتا. کیونکہ خدا کی پہچان بھی تو مصطفیٰ نے کرائی. کس کو معلوم تھا؟ کس کو معلوم تھا کہ خدا کہاں ہے کیا ہے، خدا ایک ہے کیسا ہے؟ لیکن رسول پاک نے آ کے ہمیں کلمہ بھی پڑھا دیا اور خدا کی پہچان بھی دی کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کا تمہیں کلمہ پڑھنا ہے، اسی کے دین کو تمہیں فالو کرنا ہے، اسی کی جنت میں تمہیں جانا ہے. تو یہ رسول پاک نے ہمیں بتایا. اسی لیے سارے پہلو مصطفیٰ پر قربان ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، عبادت ہو، کچھ بھی ہو، سارے پہلوہات مصطفیٰ پر قربان ہیں. کیونکہ رسول پاک نے ایک ایسا عظیم و شان ہمیں ایمان سے نوازا ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں، اس کے بغیر ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. لیکن رسول پاک نے ہمیں ایمان دے کر کامیابی کی راہ بتا دی، ہمیں کامیابی کی راہ بتا دی. تو سب کچھ نبی کی وجہ سے. جیسے اب دیکھیں اللہ پاک کے احسانات ہیں ہم پر. اب سب سے بڑا احسان عظیم تو مصطفیٰ ہے. باقی اللہ پاک نے یہ ساری دنیا بنائی، پھر ہمیں کھانے دیا، پہننے دیا، یہ اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں. تب ہم، اللہ نے اتنے احسانات تو کیا تو ہم اللہ کے لیے تو عبادتیں کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اب مصطفیٰ نے جب ہمیں دین دیا، ہمیں اسلام دیا، ہمیں شریعت دی، ہمیں مومن بنایا، مصطفیٰ نے، تو ہم مصطفیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احسانات ہیں. ہم اب بدلا تو نہیں بول سکتے، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہم وہ فالو کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. لیکن رسول پاک نے جو رسول پاک کے احسانات ہیں ہم پر، رسول ہر حال میں ہمیں نہیں بھولے، ہمارے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہے. تو رسول کے جو ہم پر احسانات ہیں، ہم مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم ابھی تک کچھ نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب وہ بتا دوں میں آپ کو. کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے. رسول پاک کے تمام احسانات، اس کا بدلہ تو ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ایک چھوٹا سا، اب یہ درود پاک ہمارا پڑھنا چھوٹا سا ہدیہ اور تحفے کے طور پر ہم بارگاہ رسالت میں پیش کر سکتے ہیں. ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر درود ہم بارگاہ رسالت میں پیش کر سکتے ہیں. ہم وہ نہیں کر سکتے، سارے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر درود تو بھیج سکتے ہیں. اب یہ مہینہ آنے والا ہے، اب ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے. درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے.
اب وہ کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی ہم فوراً درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، ان یعنی بے شک، اللہ یعنی اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اب غیب بتانے والے تو نبی ہے، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب بتانے والا، غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، درود اور خوب سلام بھیجو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب آپ سوچئے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ مصلی بنتا ہے، حج کرتا ہے تو حاجی بنتا ہے، اسی طرح اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، قتل کرتا ہے تو قاتل بنتا ہے، ظلم کرتا ہے تو ظالم بنتا ہے۔ اب درود پڑھنے والے کو اللہ نے درود پڑھنے والا نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والا کہا، درود پڑھنے والا کہنا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے درود پڑھنے والا نہیں کہا، ایمان والا کہا۔ تو اب اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ درود و سلام کا جو ہے ریلیشن، جو درود و سلام جو ریلیٹڈ ہے وہ ایمان سے ہے، درود و سلام کا تعلق ایمان سے ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پڑھتا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ نہیں۔ حج ہم کرتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے؟ نہیں۔ اللہ درود بھی پڑھ رہا ہے اور ہمیں پڑھنے کے لیے بول بھی رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی دوسرا عمل ہے ہی نہیں جو اللہ بھی کرتا اور ہمیں حکم دے رہا ہو۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، حج کا دیا، لیکن اللہ نہیں کرتا یہ۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جس کو خود اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے حکم بھی دیا ہے ایمان والوں کو کہ میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ درود کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جو اللہ بھی کرے۔ اب یہ تو اور ہمارے لیے بہت ایک عظیم و شان عمل ہو گیا، ہمارے لیے بہت بڑا ہو گیا۔ ارے درود و سلام پڑھنا یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ بھی کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، جس کو اللہ بھی اپنے محبوب پر بھیجتا ہے۔ نماز اگر ہے، افضل العبادات ہے نماز، لیکن یہ عمل میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ بھی خود کرتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام اس ماہ ربیع الاول میں کرنا ہے۔ اس ماہ ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہم جو ہے احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، پھر ہم کر کیا رہے ہیں مصطفیٰ کے واسطے، کر کیا رہے؟ تو درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے فائدے ہمیں کیا کیا حاصل ہوں گے آپ کو وہ بھی میں بتاؤں گی۔ ابھی دیکھیں، یہ تو درود کے حوالے سے آیت کریمہ ہوئی۔ اب تفسیر جلالین میں بڑی اوتھنٹک تفسیر ہے قرآن کی، تو اس میں جو ہے حاشیہ ساوی، تفسیر ساوی کے حوالے سے حاشیہ ہے۔ اب اس میں کیا لکھا ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی کچھ جگہ ہیں، کچھ جگہ ہے، کب بھیجنا، کیسا بھیجنا، کیا بھیجنا ہے، کچھ جگہ ہیں۔ اس میں سے پہلی جگہ تو یہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنو فوری درود پڑھو، جب نام سنو تب درود پڑھو۔ یہ ہے سب سے پہلی جگہ کہ جب بھی نبی کا نام سنو تب جو ہے درود پاک پڑھو۔ پھر دوسری جگہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ شہادت اولیٰ ہے، شہادت اولیٰ، پہلی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ 2 مرتبہ یہ بول چکے پھر شہادت ثانی آتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو پہلی مرتبہ جب مؤذن بولے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہمیں پڑھنا یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ پھر سے کہے گا مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر سے۔ اب یہاں کیا کہنا ہے، ایک دم محبت سے اس کو سنیے گا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ قرۃ مطلب ٹھنڈک، عین مطلب آنکھ، یا مطلب میری آنکھوں کی ٹھنڈک بکا آپ سے ہے یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے یا رسول اللہ۔
اور اس کو پڑھنے کا طریقہ جو بتایا ہے اسلاف نے، وہ اس طرح بتایا کہ یہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہتے وقت اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں سے لگانا، انگوٹھا چومنا، آنکھوں سے لگانا، تو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، آپ سے ہی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا رسول اللہ۔ یہ اسلاف نے طریقہ بتایا۔ تو یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور آپ یہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے ایک عظیم و شان حدیث پاک سنی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب قائم ہوگا، سارے انبیاء رہیں گے، سارے امتوں کے لوگ رہیں گے، اب اس عالم میں سب مجھ کو تلاش رہے ہوں گے کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، لیکن میں اس کو تلاش رہا ہوں گا جو انگوٹھا چومتا ہوں میرے نام پر۔ سب مجھ کو تلاشیں گے، میں انگوٹھا چومنے والے کو تلاشوں گا، فرشتوں کی صفوں میں اس کو تلاشوں گا، اور جب مل جائے تو بس ملنا کافی نہیں، تلاشنا کافی نہیں، میں اس کو اپنی لیڈرنگ میں جنت تک لے جاؤں گا، اپنی قیادت میں جنت تک لے جاؤں گا۔ تو یہ انگوٹھا چومنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بہت پیارا عمل ہے جو جنت تک لے جائے گا، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ اب اس کو نیگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، تو سب مصطفیٰ کو ڈھونڈیں گے لیکن مصطفیٰ انگوٹھے چومنے والے کو ڈھونڈیں گے، پھر اپنی قیادت میں جنت میں بھی لے جائیں گے۔ تو یہ عظیم و شان عمل جو درود پاک پڑھنے پر انگوٹھا چومنا، نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا، تو اس کو بدعت نہیں سمجھنا، کیونکہ اکثر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم پورے طور پہ ادا نہیں کر سکتے لیکن درود پاک تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ جو آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت درود کی کریں، چاہے اگر ہم کوانٹٹی کر سکتی ہے تسبیح وغیرہ سے تو پھر ٹھیک ہے، دن میں 100 مرتبہ اگر پڑھے، لیکن اگر نہیں وہ کرنا چاہتے تو ان لمیٹڈ ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک۔ تو خاص طور پہ درود پاک کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول پاک کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم درود نہیں پڑھ سکتے اپنے نبی پر؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ اس کے لیے وقت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، کچھ کام کرتے وقت بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سنیے، صحابی رسول حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں کب بھیجوں، کتنا درود بھیجوں؟ میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں تو اب میں کتنا وقت مقرر کروں؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم چاہو۔ تو انہوں نے کہا چوتھائی وقت یعنی پاؤ دن کا۔ تو رسول پاک نے فرمایا جو تمہیں بہتر لگے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا آدھا وقت۔ تو رسول پاک نے فرمایا جو تمہیں جیسا تمہیں خوش لگے، جیسا تمہیں اچھا لگے، لیکن اور اگر زیادہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا 2/3 وقت۔ تو رسول پاک نے فرمایا تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا تمام وقت، پورا وقت میں درود پاک پڑھوں؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے دینی اور دنیاوی تمام مقاصد پورے ہوں گے اور تمہارے ظاہری اور باطنی تمام گناہ میٹ دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، تمام وقت درود پڑھتے رہے، تو یہ ہوگا تمہارے دینی اور دنیاوی تمام مقاصد، جتنے مقصد تمہاری جتنی حاجتیں ہیں سب پوری ہوں گی، اور تمام ظاہری اور باطنی گناہ سب مٹ دیے جائیں گے۔ اب بتائیے اب کتنا پیارا عمل ہے درود و سلام پڑھنا۔ اگر ہم اس سے غافل رہ گئے تو ہم اپنے مقاصد کو مقاصد پورے ہو کر پانے سے بھی ہم غافل رہ جائیں گے، اور جو ہے اپنے گناہوں کو مٹانے سے بھی ہم غافل رہ جائیں گے اگر ہم درود و سلام سے غافل ہو گئے تو یہ ایک عظیم الشان جو مہینہ، خوشیوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں بکثرت درود و سلام ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ عمل ہمیں اس پورا مہینہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو رسول پاک پر ہمیشہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے، چونکہ اب یہ ولادت کا مہینہ ہے، ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور رسول کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس میں کثرت سے ہمیں درود و سلام جو ہے پڑھنا چاہیے، گھر میں اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح جیسا ہمیں میسر ہو۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اب سب کو جمع کر کے ہی کرنا، دعوت کرنا، ایسا نہیں ہے، قید نہیں ہے بالکل۔ چلتے پھرتے جیسا ہمیں میسر ہو ہمیں پڑھنا ہے، لیکن درود ہمیں چھوڑنا نہیں، درود و سلام پڑھنا ہمیں چھوڑنا نہیں۔ تو یہ عظیم الشان عمل ہے درود و سلام۔ اور اذان کے وقت کا بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ مؤذن کب کہے تو کیا کہنا ہے۔
کب شہادت ثانیہ کہے تو ہمیں پہلی مرتبہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، اور دوسری مرتبہ میں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہنا ہے۔ تو اب اس کی برکتیں آپ دیکھیں، ہمارے گناہ بھی مٹ رہے ہیں، ہمارے حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے ہمیں؟ ہم اسی کے تو حاجت مند رہتے ہیں کہ ہمارے کام پورے ہو جائیں، ہمارے گناہ بھی نہیں رہنا، ہم جنت میں بھی چلے جانا، یہی تو ہماری خواہشات ہوتی ہے کہ ہمارے دینی بھی کام ہم پورے کریں، دنیاوی بھی ہم کام پورے کریں۔ تو اب درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس سے سب کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، سب کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں خصوصاً اس مہینے میں خیال رکھنا ہے، درود و سلام کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ خیر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کو درود و سلام کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ ہر وقت ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔